پاکستان کے بہت سارے معاملات ہیں، لیکن ایک معاملہ تمام معاملات کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور وہ یہ کہ کس طریقے سے جھوٹی خبریں اور تضلیلی مواد جو ہے وہ شہریوں اور ریاست کے زوما اور اداروں کو متاثر کرتا ہے۔ اس کے اوپر ایک قانون بنا ہے، پیکا امینڈڈ ہے، وہ پہلے سے قانون بنا ہوا تھا، اس کے اندر مزید امینڈمنٹس ایڈ کی گئی ہیں۔ اس کے اوپر جو صحافی تنظیمیں ہیں بشمول ہمارے بہت سارے اعتراضات ہیں، لیکن جو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو طوفان بدتمیزی ہے اس کا والیوم بڑھتا جا رہا ہے، تو ہم بھی سر کھجاتے ہیں کہ واقعتاً کیا ہمیں اس معاملے کو صرف تنقیدی نظر سے دیکھنا ہے یا جانچ کاری بھی کرنی ہے کہ اس کے اندر سے کچھ فائدہ بھی نکل سکتا ہے۔ ہمارے اعتراضات اپنی جگہ پر موجود ہیں، لیکن ان اعتراضات کے ساتھ ہم معلومات بھی آپ تک رکھنا چاہتے ہیں۔ تو پروگرام کے پہلے سے میں ہمارے پاس حافظ احسان احمد صاحب موجود ہے، ماہر قانون ہے پیکا کے اوپر۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ ان کی نظر کون کون سی شکیں جو ہیں وہ مؤثر ثابت ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد ہم ڈیبیٹ کریں گے، بڑی اوپن ڈیبیٹ ہوگی۔ منیز جہانگیر صاحب ہمارے پاس ہوں گے، فہد حسین صاحب موجود ہوں گے، حسن ایوب خان صاحب موجود ہوں گے، اور عادل شاہزیب صاحب۔ پیکا کے اوپر ہم ڈیبیٹ کریں گے۔ ڈونٹ مس دس ڈیبیٹ۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے جو ایڈیٹوریل بورڈز ہیں اور جو سینئر صحافی ہیں جو اپنے اداروں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور خود بھی برانڈز ہیں، وہ اس لاء کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ تو حافظ صاحب بہت شکریہ۔ ایک تو یہ کہ ذرا اس کی شکیں دیکھ لیتے ہیں۔ مثلا اس میں ایک شک ہے، بلا اجازت کسی کی معلومات یا مواد حاصل کرنا تھی، اس سے مراد کیا ہے؟ کہ بطور صحافی میں کوئی ڈاکومنٹ نہیں لے سکتا یا کیا ہے؟ واٹ ڈز اٹ مین؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارا پاکستان کا پیکا لاء ہے، دنیا کے دوسرے لاز کی طرح جو ہے بنیادی طور پہ 5 چیزوں کو ایڈریس کیا جاتا ہے۔ ایک اس کے اندر یہ ہے آپ کی سائبر سٹاکنگ ہے، سائبر بلنگ ہے، آن لائن ہیرسمنٹ ہے، اس کے بعد ڈیجیٹل فراڈ اس کے اندر آتا ہے، مس انفارمیشن ہے، ڈس انفارمیشن اس کے اندر آتا ہے۔ یہ وہ سارے ایریاز اور آپ کے نیشنل سیکیورٹیز کے ایشوز اور آپ کے ہیٹ سپیچ اور سوسائٹی کے اندر جو آپ کی انریسٹ ہے، جس سے آپ 5 تھیمز ہیں یہ اور دنیا بھر کے اندر ہے۔ اب یہ ہے کہ پاکستان کے علاوہ امریکہ، برطانیہ اور جتنے بھی ممالک ہیں، آسٹریلیا، یورپی یونین ممالک ہیں، انہوں نے ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ ایز اے کرمنل اوفینس کے طور پہ لیے۔ جو کہ پاکستان کے اندر ایک آرگومنٹ یہ بلڈ کیا جاتا ہے کہ جب آپ کا ڈیفامیشن لاء موجود ہے تو اس کے بعد اس کو کرمنل اوفینس کے اندر جا کے جو ضرورت نہیں ہے، چونکہ یہاں پہ بھی 3 سال کی سزا موجود ہے، اور 2016 کے لاء کے اندر بھی جب امینڈمنٹ نہیں آئی تھی تو آپ کی کرمنل پنشمنٹ کا ایک چیپٹر جو تھا وہ موجود تھا، آپ کی FIA کی ایجنسی تھی، اور اس کے بعد معاملہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے اندر جاتا تھا۔ اب دنیا نے آہستہ آہستہ اپنے ان لاز کو بہتر کیا۔ برطانیہ نے 2023 میں بنایا، آسٹریلیا نے 2022 میں بنایا، 2018 کے اندر جو ہے وہ آپ کی یورپی یونینز نے اپنے ڈیجیٹل لاز جو آپ کے ڈیٹا پروٹیکشنز ہیں ان ساروں پہ کام کیا۔ اب انفارچونیٹلی ہے جب ہم نے اپنے ملک کے اندر بنایا تو آپ کو پتہ ہے کہ ہماری لیجسلیشن کا پروسیس اتنا لمبا ہو جاتا ہے کہ آپ کے جو اصل ٹارگٹس یا آبجیکٹیوز ہیں، اور اسپیشلی اس کے اندر کہ آپ کی ٹیکنالوجی بہت آگے نکل گئی اور آپ کے لاز پیچھے، نہ آپ نے اس میں اتھارٹی بنائی، نہ ریگولیشنز بنایا، نہ کمپلینٹ کاؤنسلز بنائی، نہ جو آپ کے جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں ان کی رجسٹریشن کا بنایا، نہ آپ نے ایک میکانزم لیگل کا بنایا، ایڈجوڈیکیشن کا بنایا، اور نہ ہی اس امینڈمنٹ سے پہلے جو ہے جو ابھی 2025 کے اندر آئی ہے، آپ نے فالس انفارمیشن یا مس انفارمیشن یا ڈس انفارمیشن کو آپ نے ڈیفائن نہیں کیا۔ لیکن یہ تمام کام BCO کام جو ہمیں کرنے چاہیے تھے جو حکومتوں اور ریاست کے اداروں نے نہیں کیے، اب آپ ایک لاء کے ذریعے کرنا چاہ رہے ہیں، یہ کتنی ذہانت والی بات ہے؟ نہیں دیکھیں طلعت، ایک چیز تو یہ ہے کہ ہمیشہ سے جو 2016 کا پیکا لاء ہے، اس کے پلس اینڈ مائنس جو ہیں یا آپ کی اپوز یا آپ کے فیور کے اندر آرگومنٹس آتے، اس میں 2 رائے نہیں ہے۔ میں آپ یا جتنے بھی آپ کی ڈیبیٹس کے اندر آئیں گے سب اس چیز کے اندر ہے کہ یہ جو معاملہ ہے اس کو کسی نہ کسی جگہ رکنا چاہیے اور اس کو ریگولیٹ ہونا چاہیے جس طرح دنیا نے کی ہے۔ اب آپ نے پہلا سوال کیا کہ ڈیٹا انفارمیشن کو آپ امریکہ کے اندر اس کی سزا 15 سال ہے، یعنی کہ اس حد تک انہوں نے سیریس اس کو کیا ہوا ہے کہ جب آپ کی ساری چیزیں آن لائن یا ڈیجیٹل چلی گئی ہیں تو پھر دنیا نے اس ایشو کو ایڈریس کیا ہے۔ سنگاپور نے 10 سال کی سزا رکھی ہے، برطانیہ نے 2 سے 3 سال کی سزا رکھی۔ ایشو نہیں ہے، ایشو جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ یہ آتا یہ ہے، ایک تو ہمارے جو پارلیمنٹیرینز کا رول جو تھا وہ اتنا لینڈ مارک نہیں ہے کہ جو ان کا لیجسلیٹو کام ہے اس کی بجائے وہ ڈیولپمنٹ میں یا آپس کے جھگڑوں میں ہے۔ PTI نے 2021 کے اندر ایک ایفرٹ کی اور اس کے اندر انہوں نے کچھ امینڈمنٹس لے کے، اور آلموسٹ یہی تھیں سوائے اتھارٹیز یا آپ کے ٹریبیونلز بنے ہیں کہ آپ بجائے ایک لمبے عرصے کے اندر ایک پاکستان کے کرمنل کورٹ میں جائیں، آپ کا ٹریبیونل ہے، ٹریبیونل سے آپ سپریم کورٹ کے اندر جائیں، اور دنیا بھر کے اندر طلعت ہر ملک نے جو ہے جو آن لائن اگر آپ کا مس یوز کنٹینٹ ہے تو 24 گھنٹے کے اندر اس کا ریموول کا میکانزم۔ اب جو ہم نے لاء کی اپلیکیشن دیکھی ہے اس کے اندر ریاست کے معاملات کے اوپر صحافیوں کو اٹھایا جا رہا ہے، جس طریقے سے گھروں میں ریڈ ہو رہی ہے
اس کی پیکا میں گنجائش تو نہیں ہے، لیکن ساتھ وہ رویے جس کی عادت پڑ چکی ہے قانون کا نفاذ کرنے والے اداروں کو، اور وہ کوئی اچھے رویے نہیں ہیں، وہ وائلیشن ہے قانون کی، وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. تو یہ جب ریڈ کی جاتی ہے اور لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، اس کی تو اس میں گنجائش نہیں ہے نا. دیکھیں طلعت، اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان امینڈمنٹس کے اوپر اگر آپ جنرل ڈیبیٹس بھی آپ کے کروائیں تو 2-3 جو میجر پوائنٹس سے وہ آتے تھے. ایک اس کا یہ تھا کہ جی کنسلٹیشن پروسیس کے اندر ہمیں شامل کیا جانا چاہیے تھا، اور بالکل بات ٹھیک ہے، ہمارا ایکسٹینڈڈ آرگومنٹ ہے، میں اس پہ یقین جب آپ رکھتا ہوں. آرٹیکل 19 یا فریڈم آف ایکسپریشن آپ کا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے، حالانکہ وہ آپ کی قدغن بھی لگاتا ہے، تو اگر آپ ایک لا پاس کرنے جا رہے ہیں تو اس کنسلٹیشن پروسیس کے اندر آنا چاہیے. اور آپ نے دیکھا کہ جب آپ نے پیمرا کو کیا، آپ نے کنسلٹیشن لائی، آپ نے وہاں پہ فیک نیوز کا آپ نے دیا کانسیپٹ جو ہے، تو کسی نے اعتراض نہیں کیا. ایک ہیسٹ. دوسرا اس کے اندر میں سمجھتا یہ ہوں کہ جو ہمارا اپریہنشن اس چیز کے اندر ہے، یا جس پروسیس کے اندر ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں، وہاں پہ اس کا ایک مس یوز کا ایک کانسیپٹ ہے، اور وہ مس یوز کا کانسیپٹ جو ہے اس کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے کہ کس طرح ان لوگ آئیں، اتھارٹیز آئیں، سسٹم آئے، میکانزم آئے. اور تیسرا میں سمجھتا ہوں اس چیز کے اندر یہ ہے کہ یہ آپ کی وقت کی ضرورت ہے. آپ اس سے آنکھیں تو بند کر سکتے ہیں، لیکن اس کا جو کانسیکوینس آ رہا ہے آپ کے نیشنل سیکیورٹیز کے اوپر، آپ کی پرسنل لائفز کے اوپر، آپ کی سوسائٹی کے اندر. اور یہ دیکھیں کہ جتنا بھی کنٹینٹ جو ہم یہاں پہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں، کیا برطانیہ اور امریکہ کے اندر اس طرح مس انفارمیشن یا ڈس انفارمیشن یا ہیٹ کا بہت خیر ہم نے دیکھا ہے کہ نہیں ہے. یہاں پر جو پروگرام آپ آرام سے چلا لیتے ہیں، جب آپ برطانیہ میں چلاتے ہیں تو اس کی پکڑ ہوتی ہے، پھر آپ کو معافیاں مانگنی پڑتی ہیں اور جرمانے بھرنے پڑتے ہیں. یعنی برطانیہ جس کی ہم مثال دیتے ہیں کہ وہاں پہ فریڈم آف سپیچ جو ہے دنیا کی بہترین فریڈم آف سپیچ کے معیار پر پورا اترتی ہے، وہاں پر آپ وہ پروگرام نہیں چلا سکتے. وہاں پہ بھی دیکھیں نا کہ فریڈم آف سپیچ یا فری سپیچ کا آپ کا ان لمیٹڈ کانسیپٹ دنیا کے کسی آئین یا قانون کے اندر موجود نہیں ہے. اب یہ ہے کہ دنیا نے جہاں پہ آپ کو آزادی دی ہے وہاں کے اوپر آپ کی لائبلٹیز لگائیں، اور اس کا ایک میکانزم ہے، وہ ہے ٹرانسپیرنٹ میکانزم یا انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشنز جو شہریوں کے لیے اس میں کیا گنجائش ہے؟ کیونکہ بحث کو ہم نے ریاست کے اداروں، پارلیمنٹیرینز، اہم شخصیات اور صحافیوں سے آگے لے کے جانا ہے. تو عام شہری کہیں گے جی کہ مجھے کیا فائدہ ہے اس کے اندر؟ ہم یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ویڈیو بنا رہا ہے، کسی نے کسی گاڑی اٹھائی، اس کی ویڈیو وائرل ہوگی تو وہ بھی پیکا کے تحت آپ نے مقدمہ کر. دیکھیں نا کہ جس طرح ہمارے ہاں پیک وائرل ہوتی ہیں چیزیں جو ہیں، یا جس طرح اس چیز کو ایک نیگیٹو اینگل کے اندر کیا جاتا ہے آپ کے کسی ہمسایہ ملک کے اندر یا گلف سٹیٹس کے اندر یہ ہے. اب دوسرا یہ ہے کہ ذاتی لائف اس حد تک طلعت افیکٹڈ ہے کہ چونکہ میں لا سے ہوں، اس پروفیشن سے ہوں، آپ کی فیملی بروکن کی بنیادی وجہ جو اب بنتی جا رہی ہے، آہستہ آہستہ آپ ذرا فیملی کورٹس کے اندر جائیں، یہی وہ سوشل میڈیا ہے، یہی وہ آن لائن ہیرسمنٹ ہے، یہی وہ مس انفارمیشن ہے. تو آپ اس کو ایڈریس ہونے دیں، بجائے اس چیز کے اندر کہ آپ ایک سٹیٹڈ آرگومنٹس لے لیں کہ جس ملک کے اندر لیجسلیشن ہونی نہیں چاہیے، آپ اس چیز کے اندر آئیں کہ اس کے میکانزم کو بہتر کریں، اس کے میکانزم کے اندر وہ سرٹن ایریاز آپ کریں کہ جس سے اس کا مس یوز نہ جایا جائے. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، چاہے وہ اتھارٹی کی اسٹیبلشمنٹ ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا ایف آئی اے جو ہے وہ دنیا کا ہر کام اس کے میں لکھا، ایس سی سی پی وہ کرے، اسٹیٹ بینک وہ کرے، ٹیکس پہ وہ کرے؟ ان کا کام ہی نہیں ہے. ان کا کام جو 1976 کے اندر جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے اندر آیا تھا، میرا خیال ہے کہ وہ پرفارم آج بھی کر رہے ہیں، لیکن ایکسپرٹیز یا ٹیکنیکل سائٹ جو ہے ان کی بھی. اب پولیس کا کیا کام ہے ایف آئی اے کے اندر ان چیزوں کے اندر جانے؟ جو نیڈ ٹیکنیکل پیپل، انڈیپینڈنٹ پیپل، ٹرانسپیرنٹ سسٹم. اور اگر گورنمنٹ ان کو انشور کر دیتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ امینڈمنٹس کو حرف آخر نہیں ہے، آپ ان کے اندر ایک کاؤنٹر پروپوزلز لیں، اور اس پروپوزل بنیادی طور پہ یہ ہوگی کہ اس کا مس یوز جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، اس کے اوپر بات کی جانی چاہیے. ضرورت سے آپ انکار نہیں کر سکتے. ضرورت بھی ہے، وقت کی، اس کے علاوہ آپ کے پاس آپشن بھی نہیں ہے. اور وہ آپ کے پاس یہ امینڈمنٹس ہیں، یہ میرے پاس بھی ہیں. آپ یہ بتائیں کہ دنیا کے جتنے بھی لاز، ڈیجیٹل میڈیا لاز ہیں، ان کی کون سی پروویژن اس سے کانٹراڈکٹ کرتی ہے؟ اپریہنشن جو ہے وہ ایپلیکیشن پہ ہے، اور ریاست یا پارلیمنٹ یا حکومت کا کام یہ ہے کہ ان اپریہنشنز کو دور کرے اور ایک ایسا میکانزم لے کے آئے کہ جس سے اس کی لیجسلیشن کی جو ریئل اسپرٹ ہے وہ افیکٹ نہ ہو.